اللہ پاک فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اگر کوئی ایک نیکی کا کام کرتا ہے نیکی کا تو اللہ رب ذوالجلال اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور مہربانی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کام بندہ تھوڑا کرتا ہے رب راضی زیادہ ہو جاتا ہے, وہ خوش زیادہ ہو جاتا ہے. کہ ایک نیکی کا کام بندہ کرتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اسے 10 نیکیاں دیتا ہوں. یعنی اچھا کام ایک کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس جیسے 10 کام اللہ کی بارگاہ میں گنے جاتے ہیں. اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کبھی تو ایک نیکی کو 10 گنا بڑھایا جاتا ہے اور کبھی ایک نیکی کو 700 گنا بڑھایا جاتا ہے, اور کبھی ایک نیکی کو اور اس کے اجر کو بلا حساب ہی کر دیا جاتا ہے. 700 پہ بھی کوئی بریک نہیں آتی, اللہ تعالیٰ بلا حساب ہی کر دیتا ہے نیکی کو. اصل میں بنیادی اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک نیکی ایک بندہ کرے تو اس بندے کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں, دوسرے بندے کو 700 مل رہی ہیں, اسی نیکی پر تیسرے بندے کو بلا حساب ہی مل رہی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے جو جذبہ ہے, خلوص ہے, وہ کس قدر ہے. جتنا خلوص اور محبت ہوتی ہے اللہ رب ذوالجلال اجر کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. خلوص, چاہت, محبت جتنی زیادہ ہوگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور دکھلاوے اور اس طرح کسی کو سنانا, بتانا, جتانا, یہ چیزیں نہ ہوں. بس دیں, کوئی نام لے تب بھی ٹھیک ہے, نہ لے تب بھی ٹھیک ہے. بلکہ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں وہ مسجد کو پیسے دیتے ہیں تو کل پرسوں کی بات ہے, میں نے نام لے دیا تو پھر اعلان تو ہو جائے گا. اب انہوں نے مسجد کی بڑی اچھی خدمت کی تو میں نے انہیں توجہ دلائی تھی کہ ضرورت ہے مسجد کو, آج کل مسجد کے حالات ڈسٹرب ہیں. تو انہوں نے خیر بڑی اچھی خدمت کی مسجد کی. تو انہوں نے کہا سر جی اعلان نہ کرے جی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس میں کون سا مسائل ہے. انہوں نے کہا جی نہیں اعلان نہ کرے. اب جب دے کے جانے لگے تیسری بار مڑ کے آئے 2-4 قدم, پھر انہوں نے کہا سر جی ریکویسٹ یہ ہے کہ اعلان نہ کرے. اب یہ دیکھیں نا, جو بندہ دے کر بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے, آخر کوئی بات تو ہے نا, خلوص تو ہے. بعض اوقات جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ہم 10-20-50 دیں تو اعلان اس کا بار بار ہو, وہ خود نہ سنے تو پھر کہتا ہے اعلان تو وہی نہیں تھا. ایک وہ جذبہ ہے, اور دوسرا وہ جذبہ ہے کہ دے کر وہ بار بار کہتے ہیں کہ بس جس کو دیا ہے نا, جس کی راہ میں دیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو خلوص اور محبت کے جذبات اپنے اپنے ہوتے ہیں نا ہر ایک کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا اعلان ہو تو پھر ریاکاری ہو جاتی ہے. بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ذہن سازی ہو جائے, موٹیویشن ہو جائے, جذبہ آ جائے, اس کا نام سن کے کئی اور اس نیکی میں اور شامل ہو جاتے ہیں. تو جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے, محبت زیادہ ہوتی ہے, چاہت زیادہ ہوتی ہے, اتنا اللہ اجر زیادہ دیتا ہے. تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی کیٹیگری کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا اگر چھپا کے صدقہ دو گے تو اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے, خیر اللہ بڑا اچھی بات ہے. اور فرمایا اگر ان تبدو صدقات, اگر ظاہر کر کے بھی دو گے فنعم ہی, تو یہ بھی اچھی بات ہے. کہ نیت ٹھیک ہے تو دونوں انداز ہی ٹھیک ہے, اور نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ چیز رائگاں ہو جاتی ہے. تو فرمایا نیکی کا کام تم ایک کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں, وہ 10 یا 700 یا پھر بلا حساب ہی لکھ دیے جاتے ہیں. اب بلا حساب کیسے ہوتا ہے کہ خلوص اور محبت ہو بہت زیادہ, تھوڑا سا بھی آپ خیرات کریں تو جب تک وہ قائم رہتی ہے نا خیرات, ہر روز اس کا اجر لکھا ہی جا رہا ہوتا ہے, لکھا ہی جا رہا ہوتا ہے, لکھا ہی جا رہا ہوتا ہے. کہ بعض اوقات بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کے کام نہیں مرتے. مثال کے طور پہ آپ مسجد میں کوئی چیز لگا دیتے ہیں, بنوا دیتے ہیں, کسی مدرسے پہ بنوا دیتے ہیں, تو ظاہر ہے مسجد میں اگر اینٹ آپ کے نام کی کوئی لگی ہے
تو وہ بندہ تو 10-20 پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کے بعد زندہ رہتا ہے، لیکن وہ مسجد کی اینٹ تو کئی سالوں تک کھڑی رہے گی، اور روزانہ وہ مسجد کا حصہ ہے۔ جب روزانہ وہ مسجد کا حصہ ہے تو روزانہ اس بندے کے کھاتے میں اجر و ثواب آ رہا ہے۔ تو وہ خلوص اور محبت سے ادا ہوگی تو اجر غیر ممنون بن جاتا ہے جو رکتا ہی نہیں ہے۔